آج ساری طاقتیں قرآن کے خلاف ہیں. مولویت کی طاقت قرآن کے خلاف ہے, حکومتوں کی طاقتیں قرآن کے خلاف ہیں, مالداروں کی طاقتیں قرآن کے خلاف ہے, عاملین کی طاقتیں قرآن کے خلاف ہے, انگریز کی قوت قرآن کے خلاف ہیں. وہ ہمارے ہاتھوں کو چومتے ہیں, وہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاتے ہیں, اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں, اور قرآن کے ذریعے ہم لوگوں سے نعرے لگواتے ہیں, اللہ جی کون آیا کون آیا, اللہ جی فلان آیا فلان آیا. تو اللہ کے لیے میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو قرآن اور سنت کا نام لے کر واللہ دنیاوی کاروبار چلا رہے ہیں. عوام ساتھیوں, میرا یہ درس قرآن صرف عوام کے لیے ہے, صرف مسلمانوں کے لیے ہے, صرف مظلوم طبقے کے لیے ہے, جس مظلوم اور عوام طبقے کو 1300 سال سے علماء نے اپنا غلام اور خادم بنایا ہے, جن کو 1300 سال سے اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں, جن کو 1300 سال سے ان کی عزتیں ہم سے محفوظ نہیں ہیں. ہم ان کی بیویوں کو دیکھ سکتے ہیں, دم کے بہانے, تعویذ کے بہانے, دعا کے بہانے, نصیحت کے بہانے, وہ ہماری بیویوں تک نہیں پہنچ سکتے. کسی مولوی کی بیوی کو دیکھنا کوئی قاف پر چڑھنے سے بھی مشکل ہے, مگر کسی مولوی اور شیخ اور پیر کو کسی عام آدمی کی بیوی سے ملنا اتنا آسان ہے جتنا ایک گھونٹ پانی پی لینا. میں صرف ان مظلوم مسلمانوں کے لیے درس قرآن اردو میں شروع کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں, اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے, مولویوں اور کتابوں پر نہیں ہے, قرآن پر ہے, تو میرا ساتھ دو, اس قرآن کا ساتھ دو, اس قرآن کو حاکم بناؤ. آج ساری طاقتیں قرآن کے خلاف ہیں. مولویت کی طاقت قرآن کے خلاف ہے, حکومتوں کی طاقتیں قرآن کے خلاف ہیں, مالداروں کی طاقتیں قرآن کے خلاف ہے, عاملین کی طاقتیں قرآن کے خلاف ہے, انگریز کی قوت قرآن کے خلاف ہے, یہودیت کی قوت قرآن کے خلاف ہے, ہندو مت کی قوت قرآن کے خلاف ہے, سکھ مت کی قوت قرآن کے خلاف ہے, سنی کی قوت قرآن کے خلاف ہے, شیعہ کی قوت قرآن کے خلاف ہے. میں اس کلام کے سامنے, تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھا کر اس بات کو بڑے ہوش سے کہتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو قرآن کا ساتھ دینے والا ہو. نہ ہی تو پاکستان کے اندر قرآن نافذ ہے, نہ ہی تو سعودی عرب کے اندر قرآن نافذ ہے, نہ ہی تو دنیا کی کسی خطے میں نافذ ہے, نہ ہی تو کسی گلی میں ہے, نہ ہی تو کسی مسجد میں ہے, نہ ہی تو کسی مولوی اور کسی عام آدمی کے جسم میں ہے. یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو معنی نہیں رکھتا. یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر سوائے وظائف اور سوائے تلاوتوں کی کچھ نہیں رکھا. یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو کسی کو کھڑا نہیں کر سکتا, جو کسی کو بٹھا نہیں سکتا, جو کسی کو منع نہیں کر سکتا, جو کسی کو العیاذ باللہ امر بالمعروف نہیں کر سکتا, جو کسی کو نہی عن المنکر نہیں کر سکتا. یہ قرآن اتنا مظلوم ہو گیا ہے, یہ اتنا کمزور ہو گیا ہے. کیوں؟ عوام مسلمانوں, تمہاری وجہ سے یہ کمزور ہو گیا ہے. تم پیسے لا کر کے مولوی کے دامن میں ڈال دیتے ہو, مولوی قرآن کا مقابلہ کرتا ہے. تم پیسے لا کر کے سرکار کو دیتے ہو, سرکار قرآن کا مقابلہ کرتا ہے. تم اپنی جمع پونجی لا کر عاملین اور تعویذگروں کے جیبوں میں ڈال دیتے ہو اور وہ قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں. دنیا کی ساری قوتیں جو قرآن کا مقابلہ کرتی ہیں, مسلمان تمہاری وجہ سے کرتی ہیں. ان کے اندر تیل تم بھر رہے ہو, قرآن مخالف قوتوں کے اندر گیس تم بھر رہے ہو, مبلیل تم بھر رہے ہو, ان کے جیب تم بھر رہے ہو, اور وہ قرآن کا مقابلہ کرتا ہے. اور وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کا خادم ہوں, باقی وہ قرآن پر حاکم ہے. مسلمانوں, قرآن کو حاکم بناؤ, قرآن کو سیکھو.